کہ میں کون سی اسکل سیکھوں, میں کوئی اچھی سی اسکل سیکھنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں, کون سی اسکل سیکھوں کہ میں پیسے کما سکوں, کس اسکل کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, کس اسکل کو کم سے کم وقت میں سیکھ کے میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں بھی یہی سارے سوالات گردش کر رہے ہیں اور آپ ایک تذبذب کا شکار ہیں, آپ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ what to do, کون سی اسکل سیکھیں, کریں کیا, تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. السلام علیکم, امید ہے ویورز آپ خیریت سے ہوں گے. ایک ہی مفہوم کا مختلف انداز سے پوچھے جانے والا یہ سوال نیو بیز کی طرف سے پوچھے جانے والے سب سے زیادہ سوالات میں سے ایک سوال ہے. اکثر گروپس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, نظروں سے پوسٹ ایک ہی دن میں متعدد بار گزر رہی ہوتی ہیں پوسٹیں جن میں ایک ہی سوال نیو بیز کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ان باکس میں بھی مجھ سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں, انسٹاگرام ہو, میسنجر ہو, واٹس ایپ ہو, میل ہو, ہر جگہ جو ہے نیو بیز یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں مختلف انداز سے. اکثر نیو بیز کو دیکھا ہے وہ اسی چیز میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ میں کون سی اسکل سیکھوں, میں کوئی اچھی سی اسکل سیکھنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں, کون سی اسکل سیکھوں کہ میں پیسے کما سکوں, کس اسکل کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, کس اسکل کو کم سے کم وقت میں سیکھ کے میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کے ذہن میں بھی یہی سارے سوالات گردش کر رہے ہیں اور آپ ایک تذبذب کا شکار ہیں, آپ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ what to do, کون سی اسکل سیکھیں, کریں کیا, تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اس ویڈیو میں یہ بہت سے مختلف انداز سے ایک ہی سوال پوچھے جانے والا جو سوال ہے, اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا اور آپ کی ساری کنفیوژن اور یہ جو پرابلم آپ کی ہے یہ بالکل ریزالو ہو جائے گی. ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا, آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ آپ نے کون سی اسکل جو ہے وہ سیکھنی ہے. عموماً نیو بیز جب یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو ہر بندہ ان کو اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے, اپنے حساب سے ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں, آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں, ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لیں, ایپ ڈیولپمنٹ سیکھ لیں, آپ رائٹنگ سیکھ لیں, SEO سیکھ لیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیں, ای میل مارکیٹنگ سیکھ لیں. آپ اس طرح کی مختلف جو سکلز ہیں, المختصر یہ کہ جو جس سکل میں رہ کر فری لانسنگ کر رہا ہے, کسی بھی نیو بی کو سوال کرنے پر اس کو وہی تجویز دے رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی یہ چیز سیکھ لیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی بھی نیو بی کو ایسے جو ہے وہ تجویز نہ دیں, کسی بھی خاص مخصوص سکل جو ہے اس کا آپ کرنے کو نہ کہیں, ٹھیک ہے. اور نیو بی کو بھی چاہیے کہ کسی کے بھی کہہ دینے سے آپ کسی بھی ایک سکل کو چوز نہ کر لیں, کسی کے بھی یوں کہنے سے آپ بھی اپنے کان نہ دھریں ان کی تجویز پر. وجہ کیا ہے, آپ کو کیوں کسی کو مخصوص سکل کی تجویز نہیں دینی چاہیے, اور کسی کی تجویز دینے پر کوئی بھی مخصوص سکل جو ہے وہ آپ کو کیوں نہیں چوز کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ دیکھیں بہت سمپل سی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ وہی کام کر سکیں گے کہ جس سکل کی, جس چیز کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہو, ٹھیک ہے نا. آپ کے اندر اس کی دلچسپی جو ہے وہ جنون کی حد تک ہو, آپ وہی کام کر سکتے ہیں. اور اگلے بندے کو نہیں پتا کہ آپ کن صلاحیتوں کے مالک ہیں, آپ کے اندر انٹرسٹ کس چیز کا ہے وہ اس کو نہیں پتا. اگر کوئی بندہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی ویڈیو ایڈیٹنگ میں دلچسپی رکھتے ہوں. اگر کوئی بندہ گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اندر بھی ڈیزائننگ سینس ہو, آپ کے اندر بھی ڈیزائننگ کی صلاحیت موجود ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ایک بندہ لاکھوں کما رہا ہے کسی سکل سے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس سکل سے لاکھوں کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا بالکل ضروری نہیں ہے. آپ کی صلاحیتیں مختلف ہو سکتی ہیں اس بندے سے جو آپ کو تجویز دے رہا ہے. وہ ڈیزائننگ کر رہا ہے, اس کے اندر ممکن ہے نیچرلی ڈیزائننگ سینس ہو, اس کے اندر ڈیزائننگ کی جو سکل ہے وہ ہو. آپ کے اندر اگر ہے ہی نہیں, آپ ڈیزائننگ سیکھنے لگ گئے تو آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے, آپ ڈیزائننگ نہیں سیکھ سکیں گے. تو یہی چیز ہے کہ اس کی صلاحیتیں اور آپ کی صلاحیتیں جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں. تو آپ کامیاب تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے انٹرسٹ, اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ کسی سکل کو چوز کریں گے نا, آپ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اب اگلا بندہ آپ کو تجویز کر دے, آپ اس کی طرف چلے جائیں, آپ کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو, آپ ناکام ہوں گے, آپ وہ سیکھ ہی نہیں پائیں گے. اچھا, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں. ممکن ہے آپ کے اندر صلاحیتیں ہوں, ممکن یہ بھی ہے کہ اس شخص کی بنسبت آپ کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ صلاحیتوں سے بھرپور ہے, آپ کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں, نہیں. آپ ممکن ہے اس سے بھی زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہوں, لیکن وہ صلاحیتیں مختلف ہو سکتی ہیں. اگر وہ گرافک ڈیزائنر ہے, اچھا, تو آپ اپنی سکل کے حساب سے, آپ اپنی صلاحیتوں کے حساب سے کوئی سکل چوز کریں تو آپ ممکن ہے ایک اچھے ویب ڈیزائنر بن سکتے ہیں, آپ ایک اچھے ویب ڈیولپر بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مختلف ہو سکتی ہیں صلاحیتیں, صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے. ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مچھلی ہے,
وہ پانی میں تیرتی ہے. اسی کے برعکس ایک بلی ہے. مچھلی بلی کو دیکھے کہ بلی جو ہے وہ ایک دو جمپ مار کے ڈائریکٹ یوں دیوار پہ درخت پہ چڑھ جاتی ہے. مچھلی بولے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, میں بھی کوشش کرتی ہوں, میں بھی چڑھتی ہوں. آپ مجھے جواب دیں کہ کیا مچھلی ایک دو جمپ مار کے اوپر چڑھ پائے گی درخت پہ؟ وہ ایک دو جمپ مار کے کیا, وہ تو کبھی بھی نہیں چڑھ سکتی درخت پہ, اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب مچھلی اگر بلی کو دیکھ کے یہی کہے کہ میں اوپر چڑھوں, یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر بلی دیکھے کہ جس طرح مچھلی اپنی پوری زندگی اپنی جو ہے پانی کے اندر گزار دیتی ہے, پانی کے اندر رہتی ہے, اس کا سب کچھ پانی کے اندر ہے, اس کی زندگی ہی پانی کے اندر ہے, میں بھی اس طرح پانی کے اندر رہوں, تو کیا آپ مجھے جواب دیں کہ بلی پانی کے اندر پوری زندگی سروائیو کر سکے گی؟ پانی کے اندر رہ سکے گی؟ کبھی بھی نہیں رہ سکے. مچھلی کی اپنی صلاحیتیں ہیں, بلی کی اپنی صلاحیتیں ہیں. آپ کسی کو دیکھ کر اس کی ڈگر پہ نہ چلا کریں, اپنے حساب سے جو ہے اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اپنی جو ہے وہ سکل چوز کریں, اپنے حساب سے اس کو لے کے چلیں. سمجھ رہے ہیں نا. یہاں پر اب دیکھیں کوئی بھی کم نہیں ہے ایک دوسرے سے. جس طرح مچھلی درخت پہ نہیں چڑھ سکتی, اسی طرح بلی جو ہے مچھلی کی طرح پوری زندگی اپنی پانی میں نہیں گزار سکتی. صلاحیتیں مختلف ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ان صلاحیتوں کو دیکھیں, اپنے حساب سے جو صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں ان صلاحیتوں کو لے کر جو ہے آپ آگے چلیں, ان صلاحیتوں کے حساب سے آپ جو ہے اپنی سکل کو چوز کریں. تو آپ اپنے اندر موجود صلاحیت اور دوسرا انٹرسٹ, دلچسپی, ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں کہ آپ کس سکل کی طرف جانا چاہتے ہیں, آپ کا اندر کیا کہتا ہے, آپ کس صلاحیتوں کے مالک ہیں, آپ کس سکل کو لے کے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالفرض اگر آپ کسی کے کہنے پہ ایک سکل چوز کر لیتے ہیں اور اس کی صلاحیت بھی آپ کے اندر موجود ہو لیکن دلچسپی آپ کی نہ ہو, آپ وقتی طور پہ صلاحیت موجود ہونے کی وجہ سے آپ اس کو سیکھ بھی لیں, اس سکل کو سیکھ بھی لیں, اس میں ماہر بھی ہو جائیں, لیکن اگر آپ کے اندر دلچسپی نہیں ہے نا, آپ آگے نہیں لے کے چل پائیں گے اس کو. سمجھ رہے؟ آپ کے لیے آگے جا کے مشکل ہو جائے گی. تو دلچسپی اور آپ کے اندر آپ کی جو صلاحیت ہے, قدرتی نیچرل جو آپ کی صلاحیت ہے, ان دونوں چیزوں کو جب آپ لے کے چلیں گے نا, پھر جو ہے ایک سکل جب آپ چوز کریں گے ایک یا ملٹیپل, تو ان میں جو ہے آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے. انشاءاللہ فیلئر چانسز جو ہیں وہ منیمم ہو جائیں گے. تو اس طرح آپ اس کو لے کے چلیں. اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو یہ جواب تو ہمیں مل گیا کہ ہم نے سکل کون سی چوز کرنی ہے. وہ سکل چوز کرنی ہے کہ جس کی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہو اور ہمارے اندر اس کا انٹرسٹ, اور انٹرسٹ بھی جنون کی حد تک انٹرسٹ ہو, وہ سکل چوز کی جائے. ٹھیک ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس چیز کی صلاحیت اور اس چیز میں ہمیں انٹرسٹ ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بہت اچھا سوال ہے. اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے, اور اگر ذہن میں آپ کے پیدا نہیں ہوا تو یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے تھا. بہرحال ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سوال, اس کا جواب بھی ضروری ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اس سوال کا بھی آپ کو جواب ملے تو فری لانسنگ سیریز کی اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں, آپ کو وہاں پر میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے فائنڈ کر سکتے ہیں اپنا انٹرسٹ اینڈ یور سکلز. ٹھیک ہے. وہ ویڈیو جا کے دیکھیے. اس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.